ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس علماء اور مفسرین کرام کا اختلاف ہے، لیکن اصح قول یہی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین کو بخار آ گیا۔ حضرت مولا علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی، منت مانی کہ اگر ہمارے بیٹے ٹھیک ہو جائیں تو ہم مسلسل 3 روزے رکھیں گے۔ سبحان اللہ، 3 روزے رکھیں گے۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانے کے لیے گئے، جانے کے بعد کام کیا، اور کام کرنے کے بعد شام میں جو رقم ملی اس کو لے کر کے آئے، اس سے غلہ خریدا، اور خریدنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو روٹی بنائی۔ بنانے کے بعد کیا دیکھتے، ایک دستک دینے والے نے دستک دے دی کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اٹھا کر کے اس فقیر کو دی دی۔ سبحان اللہ۔ اور اپنا روزہ پانی کے ساتھ افطار لیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا دن ہوا، حضرت علی کا روزہ آج بھی ہے، اور آپ نے افطار کس چیز سے کی تھی؟ پانی سے۔ دوسرے دن آ گیا، پھر کام پر گئے، پورا دن کام کیا، اور جب جیسے ہی کھانے کا وقت آیا، ایک سائل نے دستک دے دی کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، اور میں بے وطن ہوں، یعنی میں مسافر ہوں، مجھے اللہ کے واسطے کوئی کھانا کھلا دو۔ اللہ اکبر۔ کیسا سخی گھرانہ ہے۔ حضرت علی المرتضی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہ تمام کی تمام روٹیاں اس سائل کو عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، تمام روٹیاں عطا فرما دی۔ اس کے بعد تیسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی یہی روزہ رکھا، کام پر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گئے، اور جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کما کر کے لائے، کام کیا، اور جیسے ہی گھر لائے، تیسرے دن ہوا، اللہ اکبر، ایک آ گیا، ایک یتیم نے دستک دے دی کہ سنو گھر والو، ذرا سنتے ہو کچھ، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، میرے سر پر والدین کا سایہ بھی نہیں ہے، میرا اس دنیا کے اندر کوئی وارث بھی نہیں ہے کہ جو میری کفالت کر سکے، ہے کوئی جو مجھے رب کے نام پر کھانا کھلا دے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور وہ کھانا اس یتیم کو عطا فرما دیا۔ حضرت علی کی یہ شان، حضرت علی کا یہ صبر اور قناعت اللہ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کو سورہ دہر کے اندر، قرآن عظیم کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ حضرت علی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا دیکھتے ہو؟ حضرت علی اس ذات کا نام ہے کہ جب ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، لوگوں نے چاہا کہ ان کو ہو کیا گیا، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، ہر ایک نے اپنے طرح سے جو زور آزمائی کی، حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور لانے کے بعد حضور نے حضرت علی کو اپنی گود کے اندر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور گود کے اندر لینے کے بعد یہی علی ہے، حضور ارشاد فرماتے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی آنکھیں کھول لو، میں محمد رسول اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی حضرت علی نے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا، اپنی دونوں آنکھوں کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا مقدس ہے وہ ذات، کیا مقدس اور متبرک ہے کہ جب آنکھ کھولی تو چہرے مصطفیٰ سامنے تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ علی المرتضی ہیں۔ عزیزان محترم، آپ ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کو دیکھیں تو جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی، کیا بولتے رہو، کیا فرمائی؟ ہجرت۔ حضور نے ہجرت فرمائی، تمام کفار اس چیز پر متفق ہو گئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات شہید کر دیا جائے گا، اور تمام قبائل کے ایک ایک فرد کو انہوں نے جو چن لیا تاکہ کسی ایک قبیلے پر نہ پڑے، اور جو ہے قریش اس کا انتقام بھی نہ لے سکیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، محبوب آپ جو ہجرت کر جائیں، مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ارشاد فرمایا علی
ذرا میرے بستر پہ آ جاؤ. آج مجھے میرے رب کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر جاؤں, میں ہجرت کر جاؤں, اور میرے ساتھ ابو بکر صدیق رہیں گے. سبحان اللہ. میرے ساتھ کون رہیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رہیں گے. عزیزان محترم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کے حضرت علی المرتضیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ باہر مثال کے طور پر ایک چارپائی یہاں پر پڑی ہو اور چاروں طرف سے اس مدرسے کا محاسبہ کر لیا جائے, اور محاسبہ کرنے کے بعد وہ لوگ خالی ہاتھ نہ ہو, تیر تلوار ان کے پاس موجود ہو, اور آپ سے یا مجھ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو یہاں سونا ہے, ساری رات نیند آ جائے گی. لیکن قربان جاؤ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان اور عقیدے پر. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ گیا اور سو گیا, اور مجھے کبھی بھی اس چیز کا خوف نہیں ہوا. اور یاد رکھنا, میں زندگی کے اندر پرسکون ہو کر کے اس رات سویا. مجھے میرا یقین تھا, میرا عزم مصمم تھا کہ قیامت آ سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین اپنی جگہ سے پھٹ سکتی ہے, لیکن میرے آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. گویا کہ آج کی رات میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا, علی آج کی رات موت بھی تمہیں نہیں آ سکتی. علی آج کی رات کفار چاہے چاروں طرف ہو, علی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا, علی تم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں اتنے سکون کی نیند کبھی نہیں سویا جتنے سکون کی نیند میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر گزاری. سبحان اللہ. تو یہ علی المرتضیٰ ہیں. عزیزان محترم, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے اگر کھانے کی باری آئی تو دوسروں کو کھلا دیا. اور شاعر نے کہا ہے کہ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے, خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے, کہ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے. ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے, ہم جیسے غریبوں کو دامن میں چھپایا ہے. کہ خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے, ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے. اے پیارے علی تیرا ایک ایسا گھرانہ ہے, سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے. عزیزان محترم, یہی علی المرتضیٰ ہیں کہ جب تمام لوگ, پھر حضرت علی نے مکہ والوں کی تمام امانتیں ان کے سپرد کی اور حکم نبوی کے مطابق مدینہ المنورہ چلے گئے. عزیزان محترم, اب جب مدینہ المنورہ گئے تو جانے کے بعد حضور نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. اور رشتہ قائم کرنے کے بعد مثال کے طور پہ ایک صاحب یہ ہیں ایک یہ ہیں, تو یہ انصار ہیں یہ مہاجر ہیں, دونوں کو ایک کر دے کہ آپس میں آپ دونوں
भाई भाई हो। अजीजान मोहतरम, तमाम साहबा एक दूसरे के भाई बनते गए। अब हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम की बारी आई। अब कोई साहबी मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अली रोते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, साहबा कराम के दरमियान आपने जो है भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। या रसूलल्लाह, मैं किसका भाई बनूं? आका, मेरे लिए तो कोई सहाबी बाकी नहीं बचे। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोश आया। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई और आका ने इरशाद फरमाया, या अली अंता अखी फि दुनिया वल आखिरा। ए अली, तुम गमगीन ना हो। ए अली, तुम रंजीदा ना हो। ए अली, तुम अपने दिल पर कलश ना रखो। अली, तुम अपने दिल को कम ना करो। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर तुम्हारा भाई हूं। तो सबसे बेहतरीन भाई किसको मिला? हजरत अली मुर्तजा को। और वैसे भी अगर देखें हम नस्बी एतबार से, तो हजरत अली के जो वालिद हैं अबू तालिब, वो हुजूर अकरम अलैहि सलातु सलाम के चचा हैं। सुभान अल्लाह। तो इस माना कर ऐसे भी हुजूर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचेरे भाई हुए। अजीजान मोहतरम, तो ये शान हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की है। अजीजान मोहतरम, हजरत अली मुर्तजा उस जात का नाम है कि किसी जंग में पीछे नहीं रहे। हजरत अली मुर्तजा उस जात का नाम है कि जान की बाजी आई तो वो लगा दी, माल की बारी आई तो वो लगा दी। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि अगर दुश्मन चाहे किसी भी पाए का हो, कैसा भी दुश्मन हो, अगर सामने आ गया तो यूं ही जवाब इरशाद फरमाते कि मेरी वालिदा ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर उस शेर को कहा जाता है कि जो अपने शिकार पर टूट करके पड़े। शेर की कई अकसाम हैं, उलमा ने कई सौ माने बयान फरमाए उसके, लेकिन उसी के अंदर एक हैदर आता है जो कि अब जैसे मिसाल के तौर पर शेर, ये शिकार सामने मौजूद हो और शेर इधर मौजूद हो, अब अपने शिकार को देख करके यूं करके दबोच ले, उसी को हैदर कर्रार कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, अब चाहे वो जंगे खंदक क्यों ना हो, जंगे खंदक के अंदर जब कुफ्फार और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई तो सहाबा कराम के मशवरे से जंग जो है मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर रह करके की गई और चारों मदीनतुल मुनव्वरा के इर्द गिर्द चारों तरफ से एक खाई खोद ली गई। अजीजान मोहतरम, ऐसे आलम में जंग मुमकिन न थी, लेकिन कुछ शर पसंद अनासिर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमें जंग करना है, हर हाल में करना है। अजीजान मोहतरम, और वो ललकारने लगे कि है कोई मुसलमानों के लश्कर के अंदर जो हमारे पहलवानों का मुकाबला करे। अजीजान मोहतरम, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उठने के बाद अर्ज की, हुजूर इजाजत अता फरमाएं, इनको मैं नेस्तो नाबूद कर दूं। हुजूर इरशाद फरमा दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ से ललकार आई कि है कोई जो हमारा सामना कर सके। हजरत अली मुर्तजा फिर उठे, अर्ज की, हुजूर इजाजत अता फरमा दीजिए, मैं इन जालिमों से मुझे मुकाबला करूं। अजीजान मोहतरम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बैठ जाओ। फिर तीसरी मर्तबा कुफ्फार की तरफ से ललकार आई और कहा कि क्या कोई है तुम लोगों में जो हमारा मुकाबला कर सके, हमारा सामना कर सके, कुफ्र के सामने टिक सके। हजरत अली मुर्तजा खड़े हुए कि हाँ हाँ मैं हूं, आओ। अजीजान मोहतरम, हजरत अली मुर्तजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर के चले और जैसे ही चले हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जैसे वार किया, दुश्मन ने वार किया और वार करने के बाद हजरत अली ने अपनी तलवार से जुल्फकार हैदरी से उस वार को रोक दिया। और जब जुल्फकार हैदरी से अपना वार किया तो उलमा ने लिखा है कि दुश्मन के सर को चीरती हुई वो तलवार जबड़े तक पहुंच गई। सुभान अल्लाह। ये हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। अजीजान मोहतरम, जहां पर बड़े बड़े अकाबरीन साहबा इकराम की, याद रखिए, तमाम के तमाम साहबा अल्लाह के
اللہ کے محبوب اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اور یاد رکھیے کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا توہین انسان کو حد کفر تک لے جائے گی. لیکن یاد رکھیے اگر شیخین کریمین کی فضیلت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ بالاجماع علماء اہل سنت کی اس بات پر اجماع ہے کہ جو شیخین کریمین کی گستاخی کرے گا وہ بالاجماع کافر ہو جائے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عزیزان محترم، اب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب جنگ خندق کی دیکھ لیجئے. جنگ خندق وہ جگہ ہے کہ جو حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ میدان ہے اور خندق یعنی وہاں پر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تمام کے تمام چلے گئے. اور جانے کے بعد آپ نے ایک جو ہے کفار پر ایسا حملہ کیا کہ جس سے کفار کے پیر اکھڑ گئے. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. اس وقت میں خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ بڑے جنگجو تھے. انہوں نے پیچھے سے پہاڑ کی دوسری جانب سے گھوم کر کے اس پر وار کیا اور مسلمان حضور اکرم علیہ السلام نے ایک جگہ موجود ہے جو کہ پیچھے سے گھوم کر کے آتی ہے. حضور نے چند صحابہ کرام کو وہاں پر جمع کر دیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ چاہے ہار ہو یا جیت ہو اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام اپنی جگہ پر کھڑے رہے. لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے کفار کو شکست دی اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام نے انہوں نے سوچا جو درے پر کھڑے ہوئے تھے کہ اب تو جیت ہو ہی گئی، اب تو چلو مال غنیمت جو لوٹتے ہیں. عزیزان محترم، ادھر سے خالد ابن ولید گھوم کر کے آئے اور آ کر کے ادھر سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. ادھر سے بھی مسلمانوں کو جو ہے گھیر لیا. اب چاروں طرف سے مسلمان گھر گئے. مسلمان جو اس طرح سے کہ یہ معلوم ان کو نہیں ہو رہا تھا کہ کون کس پر تلوار چلا رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اب ایک اعلان کرنے والے نے کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے. صحابہ کرام ایسے ہو گئے کہ گویا کہ ان کے جسم کے اندر جان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب سنو، یہی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب مصطفیٰ کریم ہو سکتا ہے کہ کفار و مشرکین نے آپ کو اپنے نرگے کے اندر لے لیا ہو اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہو، تو اب یاد رکھیے گا، حضور حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حضور کو تلاشا. پہلے میں نے زندہ جو صحابہ کرام تھے ان کے اندر حضور کو دیکھا لیکن حضور کو نہیں پایا. پھر جو شہداء وہاں پر موجود تھے ان کے اندر تلاشا لیکن حضور کو میں نے وہاں بھی نہیں پایا. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرشتوں کے ذریعے اوپر بلوا لیا ہو، آسمانوں پر اٹھوا لیا ہو. لیکن عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور نہیں رہے تو اس دنیا میں رہنے کا ہمارا فائدہ کیا ہوگا. چلو اور رب کے کلمے کو بلند کرتے ہیں. اور عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب میں نے دل کے اندر عزم مصمم کر لیا کہ اب میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا، اتنے قتل و غارت کروں گا. عزیزان محترم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کفار و مشرکین کے نرغے کے اندر تنے تنہا ان کے اندر گھس گیا اور جانے کے بعد میں نے مسلسل اپنی تلوار چلانی شروع کر دی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تلوار چلاتا گیا کفار و مشرکین کو کاٹتا گیا. کچھ جو ہے ڈر کے بھاگنے لگے، ادھر ادھر ہونے لگے. کیا دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کا چہرہ میرے سامنے آ گیا. سبحان اللہ. میں نے جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے اقدس کو دیکھا میری جان میں جان آ گئی. میں نے اعلان کر دیا اے لوگوں سنو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج ابھی بھی موجود ہے. اے لوگوں، جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا کہ آقا زندہ ہے، آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، اللہ اکبر. صحابہ کرام کے حوصلے جو ہے بلند ہو گئے اور وہیں کے وہیں رک گئے. اب کفار پر حملہ کرنے شروع کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کفار کا میری جانب آیا، حضور پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا. حضور نے ارشاد فرمایا علی دیکھتے کیا ہو، علی دیکھتے کیا ہو، ان کا مقابلہ کرو.
حضرت علی فرماتے میں نے تنے تنہا کفار کے اس پوری کمیٹی جتنی بھی بن کر کے آئی تھی تمام پر جب میں نے حیدر جو ہے اپنی تلوار ذوالفقار سے ان پر وار کیا تو تمام کے تمام بھاگ گئے اور ان میں سے کچھ قتل ہو گئے. سبحان اللہ. دوسری دوسری مرتبہ پھر کفار نے سوچا کہ حضور کو شہید کیا جائے، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دیکھتے کیا ہو، ان کا مقابلہ کرو. تنے تنہا شیر کھڑا ہے، گیدڑوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، لیکن شیر تنے تنہا رن کے اندر کھڑا ہے. عزیزان محترم حضرت علی المرتضی نے پھر ان کا تعاقب کیا اور ان کو بھی بھگا دیا. اسی طرح سے یہ کے بعد دیگرے آتے رہ گئے اور تمام کے تمام کا مقابلہ کس نے کیا؟ تنے تنہا حضرت علی المرتضی نے کیا. اس وقت میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ کلام فرمائے تھے. حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی داد دے رہے. تو علی اس ذات کا نام ہے کہ دنیا والے ہی نہیں، زمین والے ہی نہیں، بلکہ جس کی شجاعت اور جس کی پہلوانی کو آسمان والے بھی تسلیم کرتے ہیں، وہ علی ہیں. چاہے وہ جنگ خیبر کیوں نہ ہو. اس واقعے کو میں اپنا مکمل کر دوں انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا، اسلام کا پرچم دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دست مبارک پر فتح عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضور نے ایک ضمانت دے دی. دوسری ضمانت وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. سبحان اللہ. اور تیسری ضمانت حضور نے یہ دے دی کہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کریں گے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی میں نے امارت کو یعنی میں امیر بنوں یہ پسند نہیں کیا، لیکن اس رات میں ساری رات تجسس میں رہا اور رب سے دعائیں کرتا رہا، اے پروردگار کاش وہ ذات جس کا نام بولے وہ میرا نام ہو. سبحان اللہ. کیونکہ مصطفیٰ نے فتح عطا فرما دی، فتح کی خوشخبری دے دی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. عزیزان محترم جیسے ہی صبح ہوئی صحابہ کرام تمام کے تمام موجود ہو گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کاش حضور ہماری طرف کو اشارہ کر دیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں پنجوں کے بل مجمع میں کھڑا ہو گیا تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میرے اوپر پڑ جائے اور عمر کا نام لے لیا جائے. عزیزان محترم لیکن حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اسی دوران مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، این علی بن ابی طالب، اے لوگو علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ نے عرض کی حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہے، حضور ان کی آنکھیں بھی نہیں مکمل طریقے سے کھل پا رہی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا میرے علی کو لے کر کے تو. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. لانے کے بعد مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا اور لینے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں کے اندر لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب دہن میری آنکھوں کے اندر لگنا ہوا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کبھی تکلیف تھی نہیں. سبحان اللہ. مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. عزیزان محترم حضور نے ارشاد فرمایا علی جاؤ اور خیبر کو فتح کرو. حضرت علی المرتضی شیر خدا آگے بڑھے. عرض کی حضور کس چیز پر جنگ کروں؟ کہا کہ جب تک وہ اس چیز کی شہادت نہ دے دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اگر وہ اس کو نہیں مانے اس کو قبول نہیں کریں تو علی ان سے جنگ کرتے رہنا. اگر انہوں نے اتنا پڑھ لیا تو وہ اپنے مال اور اپنی جان اور اپنے خونوں کو تم سے محفوظ کر لیں گے کیونکہ وہ شجر اسلام کے اندر دائرہ اسلام کے اندر آ جائیں گے تو اب ان کا خون حرام ہو جائے گا کہ تم ان کا خون بہاؤ. لیکن اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو
علی پیچھے نہیں ہٹنا, جنگ کرتے رہنا. اللہ اکبر. حضرت علی کی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے جلیل القدر حضرت ابو بکر صدیق بھی ایک دن وہاں پر امیر رہے اور امیر کی حیثیت سے وہاں پر جنگ کی, کامیابی حاصل نہیں ہوئی. دوسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم گئے, کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اب تیسرے دن حضرت علی کی المرتضی کا نمبر ہے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں حضرت علی گئے, دعوت پیش کی, انہوں نے انکار کر دیا, لیکن میرے پیارے حضرت علی کی المرتضی اس ذات کا نام ہے. حضرت علی نے اپنے لشکر کو حکم فرمایا کہ اسے جنگ شروع کر دو. جنگ شروع ہو گئی, جنگ برابر مسلسل ہوتی رہی. وہ قلعہ جس کو ناک سمجھا جاتا تھا یہودیوں کی, وہ قلعہ کہ جس کے اندر یہودی عزیزان محترم جس کے پسے پشت رہ کر کے مسلمانوں کو طرح طرح کے نقصانات پہنچاتے تھے, ایسے عالم میں وہ قلعہ اس کو فتح کس نے کیا؟ حضرت علی کی المرتضی. اب علماء نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کر کے اکھاڑ دیا. اور صرف اکھاڑا نہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے یوں ٹانگ کر کے اس کو ڈھال بنایا اور ایک ہاتھ سے تلوار ذوالفقار چلاتے رہے. سبحان اللہ, یہ وہ علی ہے. یہ علی ہے ایک ہاتھ سے. پھر صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب قلعہ فتح ہو گیا, قلعہ فتح ہونے کے بعد ایک دو چار صحابہ نے مل کر کے اس قلعے کو اٹھانا چاہا, وہ گیٹ نہیں اٹھ سکا. علماء فرماتے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 70 صحابہ کرام, کتنے 70 صحابہ کرام نے مل کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو رکھا, اور جو ایک جگہ سے اکھاڑ کر کے اس کو ڈھال بنا کر کے دشمنوں پر دوسرے ہاتھ سے تلوار چلائے, اس کو حیدر کرار کہا. شاعر نے کہا ہے, پیارا شعر فرمایا, عزیزان محترم حضرت علی کی شجاعت اور بہادری اگر اب سے لے کر کے اور آپ کے فضائل اور مناقب کو اگر بیان کیا جائے تو صبح تو ہو سکتی ہے, لیکن حضرت علی کی شان بیان نہیں ہو سکتی. اور یاد رکھیے گا ایک جملہ, جو لوگ حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق سے افضل بتاتے ہیں وہ اپنے جو ہے دل کے کانوں سے سنیں. یاد رکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب دہن, کیا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا. کس کی؟ حضرت علی کی آنکھوں میں. غار سور کے اندر ہجرت کی رات وہی لعاب دہن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کے تلوے پر لگایا ہے. تو علی وہ ہیں کہ جن کی آنکھ میں لعاب دہن لگتا ہے, ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جن کے پیر کے تلوے پر لگتا ہے. عزیزان محترم, تو اس سے بھی حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت ثابت ہوتی ہے. کمال ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے. نبی کے صحابہ تمام کے تمام چمکتے ہوئے ستارے ہیں. امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا, یاد رکھیے کوئی بندہ اگر صرف اہل بیت کو لے اور صحابہ کو چھوڑ دے تب بھی بیکار ہے, اور صرف صحابہ کو لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے تب بھی بیکار ہے. امام اہل سنت نے ایک شعر کے اندر بیان فرما دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. میرے کہنے یا آپ کے سننے میں جو غلط ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے معاف فرمائے. اور میں تمام حضرات کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ جائے گا, لا الہ الا اللہ.